الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل اور بڑی بڑی مہربانیاں ہم سب پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ شوال کا یہ پہلا جمعہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کے اس عمل کو اور آنے کو اور کہنے اور سننے کو. اس سے پہلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور اس کے بعد یہ شوال کا مہینہ جو اپنے اندر بہت ساری خوبیاں اور خیر اور برکت کے ساتھ یہ مہینہ بھی آیا ہے. اس سے بڑی اور کیا فضیلت اس مہینے کی ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی شوال میں 6 روزہ رکھ لے تو گویا کہ وہ پورے سال کا روزہ رکھنے والا ہو گیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کا بھی اللہ نے ہم سب کو لیے نیکی اور فضل کا مہینہ بنایا ہے. قدر کرنی چاہیے. ہم سب اصل سوچتے ہیں کہ دین بھی کچھ خاص دینوں کے لیے ہے، شریعت بھی کچھ خاص وقت کے لیے ہے، عبادتیں بھی کچھ خاص مہینوں اور دن اور راتوں کے لیے، اور اللہ بھی کچھ خاص کام کے لیے ہے، سارے کام کے لیے نہیں ہے. اگر مسلمان یہ سمجھ لے کہ اللہ ہمارے ہر کام کے لیے تو ہمیشہ اللہ کی تلاش میں رہے.
ہمیشہ لوگ اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑتا رہے، ڈھونڈتا رہے، میرے اللہ کہاں ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں خاص کام کے لیے اللہ ہے، باقی سارے کام کے لیے اللہ نہیں ہے۔ باقی ہم خود ہی اپنا کام کر لیتے ہیں، خود ہی ہم اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اللہ کسی خاص کام کے لیے اس دشمن کو مار دینے کے لیے اللہ ہے، ظالم حکومتوں کو ہٹا کر کے ہماری حکومت بنا دینے کے لیے اللہ ہے۔ ہم جب کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو بچ گیا تو میرے اللہ نے بچا لیا۔ تو چند خاص کاموں میں ہم لوگ سمجھتے ہیں، اسی لیے خاص موقع پر صرف اللہ کا کام رمضان میں کرنے کا ہے، برابر کرنے کا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کام، اللہ کی عبادت برابر کرنے کا ہم لوگ سمجھ لیں مسلمان، تو جیسا مسلمان رمضان میں عمل کرتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی عمل کرتا ہے۔ لیکن یہ سمجھا کہ شاید صرف رمضان المبارک ہی میں اللہ ہم کو خوب دیکھتا ہے، ہماری نیکی کو بھی اور گناہ کو بھی، باقی دنوں میں اللہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، ہم پھر اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عبادت بھی خاص ہی دنوں کے لیے، خاص مہینوں کے لیے ہے، باقی اور مہینوں کے لیے اور وقت کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ ایک خاص موقع ہے رمضان، رمضان میں عبادت، باقی مہینوں میں عبادت نہیں ہے۔ رمضان میں گناہ سے بچنا، باقی مہینوں میں نہ بچنا۔ یہ جو کمزوریاں ہم لوگوں میں، اسی لیے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اپنی ضرورت بھر ہم لوگ عبادت کر لیں، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ برابر اسی کے پیچھے لگا رہنا یہ کوئی زندگی کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری دنیا میں کام پڑے ہوئے ہیں، اس کا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایک سانس بھی نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ کا حکم برابر ہے، جو حکم جو عمل کرنے کا وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ شریعت ہمیشہ اپنی طاقت کے ساتھ، تر و تازگی کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، چاہے زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، زمانے کے لوگ کہیں سے کہیں چلے جائیں، لوگ کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن نہ اسلام بدل سکتا ہے، نہ شریعت بدل سکتی ہے، نہ اللہ کی کوئی طاقت کو کوئی روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ شوال کا مہینہ عطا فرمایا، جو بہت ہی خیر اور برکت کا ہے۔ اس میں بھی اچھے اعمال کرنے چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ باقی کام اللہ اپنے ذمے میں لیا ہے۔ ہم لوگ کوئی ایسے کام اور ایسی چیزیں اور بندے کبھی ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام ہم ہی کریں گے اور ہم ہی سے ہوگا، یہ کام ہم کریں گے تبھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ بندے کر ہی نہیں سکتے، بندوں کا صرف اس میں کوشش کا دخل ہوتا ہے، باقی کرنے والا اللہ۔ بندوں کی محنت صرف ہوتی ہے، باقی کامیابی دینے دلانے والا اللہ ہوتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی نہیں فرمایا ہے کہ بس صرف رات و دن تم میری ہی عبادت میں لگے رہو، کام تمہارا میں سب کچھ کر دوں گا، نہیں، بلکہ کچھ بندوں کے ہاتھ میں بھی اختیارات اللہ نے دیے، اتنا تم کرنا، باقی ہم کر دیں گے۔ تو آج جو دنیا کی اور دنیا والوں کے جو خیالات ہیں وہ یہ ہیں، اور ہم لوگ یہ سوچ بیٹھے کہ نہیں، یہ کام ہم ہی سے ہوگا اور ہم ہی کریں گے تب ہوگا، باقی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حکومت کا بھی بنانا اللہ کے کام میں، ہمارا اور آپ کا ایک تھوڑی سی کوشش۔
تجارت میں برکت دینا اللہ کا کام ہے، صرف ہماری اور آپ کی دکان کی شٹر کھولنے کی ہے، بیٹھ جانے کا، وقت لگانے کا۔ پڑھنے لکھنے کا ہمارا اور آپ کا کام ہے، باقی اس پر عزت کا ملنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ۔ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ لیے، اب دنیا مجھ کو ہتھیلی پر گھماتے رہے گی اور ہم کو بالکل ہیرے کا لقمہ دیتے رہے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف پڑھنے کا حکم ہے، عزت اللہ کی۔ حکومت کے سلسلے میں بھی ہمارا اور آپ کا جو اختیاری چیز ہے اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، باقی کام اللہ کے ذمے میں ہے، باقی کام اللہ کے ذمے میں ہے۔ لہذا ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی طرف اشارہ فرما دیے تھے، اگر ان باتوں پر ہم اور آپ غور اور عمل اور آج کے لوگ کر لیں تو ہم لوگوں کو اتنا دماغ لگانے کی بھی ضرورت نہیں جتنا آج لوگ دماغ لگا رہے ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو جانا یہ بھی ایک آثار قیامت اور اللہ رب العالمین کے ایک سسٹم میں داخل ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، حالات کا بدلنا اللہ کے کام میں ہے، ہم سب کے کام میں عمل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ لہذا جو نیکیاں رمضان مبارک میں کیے ہیں اس کی حفاظت کرنا، گناہوں سے حفاظت کرنا، گناہ نہ کرنا تو خود بخود نیکی کیا ہوگی؟ حفاظت میں ہو جائے گی۔ ہم اچھے کام خود کر لیں تو باقی کام حالات اللہ رب العالمین خود سسٹم میں لا کر کے اس کو صحیح اور درست کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو گے کہ یہ 3 طرح کے حالات اس دنیا میں ہیں اور 3 طرح کے لوگوں کا عمل ہے تو اس وقت تم اپنی فکر کرنا۔ کیا کرنا؟ دوسروں کے فکر نہیں کرنا، اپنی فکر کرنا۔ 3 طرح کے، اور ایسے جب حالات آ جائیں گے، یہ 3 قسم کے حالات جب آ جائیں گے، 3 طرح کے لوگ جب اس دنیا میں تجھے نظر آنے لگیں گے تو اس وقت تم بہت پریشانیوں میں رہو گے۔ تمہارے پاس دنیا کے سارے وسائل رہیں گے، تمہارے پاس دنیا کی ساری ضروریات رہے گی، کھانے پینے، رہنے سہنے، سواری، سفر، تجارت، کاروبار، تعلیم، دوا، علاج، ساری سہولتیں رہے گی، لیکن اگر یہ 3 طرح کے حالات اگر ہوں گے تم کبھی سکون سے نہیں رہ سکو گے، تجھے سکون نہیں حاصل ہوگا اور تم اس وقت بڑے ذلیل و خوار رہو گے، اس وقت تو بہت پریشان رہو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 3 حالات کیا ہوں گے کہ جس وقت یہ 3 طرح کے حالات پیدا ہوں گے اور لوگوں میں یہ کیفیت ہوگی، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کی ساری سہولیات اس وقت مہیا ہوگی، پھر بھی لوگ پریشان ہوں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ وہ 3 حالات کیا؟ 3 حالات سنیے، 3 باتیں سنیے، اور پھر ہمارا غور و فکر کیجئے کہ اس وقت ہم لوگ کس دہانے پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر اس پر غور کریں گے تو پھر پریشانیاں سب نظر آ جائے گی کہ اس وجہ سے ہے یہ پریشانی۔ پھر اگر ان تینوں حالات درست ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خود بخود حالات بھی اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دنیا کو آخرت اور دین پر ترجیح دینے لگیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگیں گے، یعنی پہلے دنیا دیکھو بعد میں دین دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا
پہلے دنیا دیکھو گے، بعد میں مرنے کے بعد آخرت دیکھ لیں گے۔ پہلے دنیا مجھے بنانے دو، بعد میں دین کو دیکھیں گے۔ تو جب لوگ ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں کہ جو لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دیں گے، پہلے دنیا بعد میں، پہلے نماز، پہلے تجارت بعد میں نماز، پہلے ہمارا کام بعد میں آخرت، پہلے یہاں کا گھر بعد میں آخرت کے گھر، پہلے رشتہ دار کو راضی کرنا بعد میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، پہلے پڑوسی دوست کو ترجیح دینا، بعد میں دیکھیں گے کسی اور کو، پہلے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے کسی اور، آخرت کا موقع، پہلے سب کچھ کر لیں بعد میں دیکھیں گے، حج کر لیں گے، ابھی کر لینے دو، بعد میں آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، ابھی کچھ کر لینے دو، زمانہ ہے، وقت حالات ہے، ابھی میرے پاس میں ہے، بعد میں قبر میں دیکھیں گے کیا ہے، اس کی تیاری کر لیں گے، اس کی تیاری کے لیے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دیں گے تو اس وقت میں دیکھ لینا کہ تم بہت ذلیل و رسوا ہوگے۔ آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کا پورا طبقہ کہہ لیجئے، بس گنے چینے چند لوگ ہیں جو آخرت پہلے بعد میں دنیا، ورنہ آج 95% مسلمانوں کا حال یہ ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے عالموں کا طبقہ ہو، حفاظ کا طبقہ ہو، چاہے دین کے ذمہ داروں کا طبقہ ہو، چاہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہو، چاہے ڈاکٹر اور انجینئر کا طبقہ ہو، چاہے بڑے تاجروں کا طبقہ ہو، چاہے جو بھی ہو، سب کا آج اس وقت میں یہی ہے کہ پہلے دنیا بعد میں دین۔ 1400 سال پہلے جائیے تو وہاں کیا ہے، وہاں یہ تھا کہ پہلے آخرت بعد میں دنیا دیکھیں گے، کیا ہے، بعد میں دیکھیں گے دنیا، دنیا تو کٹ جائے گی، دنیا تو گزر جائے گی، آخرت گزارنا بہت مشکل ہے، لہذا وہ لوگ پہلے آخرت کو دیکھتے تھے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو دیکھتے تھے کہ یہ جو کام کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول محبوب کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، اگر اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر تو اس کو دیکھنا کیا، اس کو رکھنا کیا، اس کو کسی طریقے سے اس کو اپنے قریب یادگار کے طور پر میں رکھنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ شراب جب حرام ہوئی مدینہ طیبہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نبی کے ایک حکم پر، وہ شراب جو ان کی تجارتی اعتبار سے بھی بڑی مضبوط معاشی چیز تھی، اور وہ شراب جس کے بچے سے لے کر کے بوڑھے تک اس کے پینے کے عادی لوگ تھے، اس کے بغیر کوئی دسترخوان سجتا نہیں تھا، اس کے بغیر کوئی محفلیں آباد نہیں ہوتی تھی، اس کے بغیر کسی مہمان کا اکرام کیا نہیں جاتا تھا، اتنے شراب کے عادی تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم سنا دیے صحابہ کو کہ شراب آج سے کیا ہے، حرام ہے، تو صحابہ کا عمل ایسا ہوا کہ وہ مدینے کے نالیوں میں اس طرح ڈال دیے جیسے کوئی بارش کا پانی جا رہا ہو، اس طرح سے لوگ چن چن کر کے گھر کے وہ برتن بھی توڑنا شروع کر دیے جس میں لوگ پیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حالات مدینے میں اس وقت یہ ہے کہ جب آپ کا اعلان ہوا ہے لوگ شراب بہا دیے ہیں اور برتنوں کو توڑ دیے، جس میں بناتے تھے، جس میں بیچتے تھے، جس میں پلاتے تھے، جس میں پیتے تھے، وہ سارے برتن تک کے توڑ کر کے لوگوں نے بہا دیے۔ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا، برتن کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، تیرا برتن بہت اچھا تھا، بڑے خوبصورت اور قیمتی، اس کو تو استعمال کے لیے رکھ لینا چاہیے تھا گھر میں۔
یہ ہے دین اور دنیا۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اس برتن اور اس پیالے کو اگر میں اپنے گھر میں رکھ لیتا تو جب جب میری نظر اس پر پڑتی تو شراب مجھے یاد آ جاتی، تو میں نے اس کو اس لیے ضائع کر دیا تاکہ نہ یہ چیز رہے گی نہ مجھے شراب یاد آئے گی۔ پینا اور پلانا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے ایک یادگار کی چیز کا بھی رکھنا صحابہ پسند نہیں کیے، جبکہ مسئلے کے اعتبار سے کیا ہے، جائز ہے۔ ناپاک برتن کو اگر دھو لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر میں آج ہم کسی بھی ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھا سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ہوٹل میں، جبکہ اس ہوٹل میں آنے والا پتہ نہیں کس مذہب کا تعلق رکھنے والا کھا کر کے چلا گیا، کیا کھایا کیا پیا، لیکن ہمارے سامنے ایک پاک برتن دھلا دھلایا آتا ہے، علماء مسئلہ لکھتے ہیں کہ اس میں کھانا پینا تیرے لیے جائز ہے۔ تو وہ برتن تو رکھنا چاہیے تھا صحابہ کو، وہ جس کو یادگار کے طور پر میں پیتے تھے وہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس برتن، اس پیالے، اس ساری چیزوں کو اس لیے توڑ کر کے ٹکڑے کر کے اس کو دفن کر دیا، ضائع کر دیا، تاکہ وہ چیز اگر میرے گھر میں ہوتی تو نظر پڑتی تو شراب یاد آ، ہم نے اس گناہ کو بھی اپنے دل سے نکال دیا۔ یہ کیا ہے، یہ ہے آخرت کی ترجیح۔ ہم لوگ کیا ہیں، نہیں، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہم تو گناہ کی چیزوں کو گھر میں یادگار کے طور پر میں رکھتے ہیں، ہم اس کو بڑا سسٹم کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے تو بہت ساری محنت کے پیسے لگا کر کے اس کو لاتے ہیں۔ صحابہ آخرت کو کیا کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ کیا تھے، وہ کامیاب تھے۔ ایک صحابی ملک شام سے شراب کے سامان تجارتی طور پر میں لے کر کے آ رہے ہیں، ایک صرف بکری چرانے والا چرواہا نے کہہ دیا کہ کیا لے کر کے جا رہے ہو، اس لیے کہ تم مدینے کے شراب کا تاجر ہو، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں شراب کو حرام کر دیا ہے اور لوگ نالیوں میں بہا دیا، برتن کو توڑ دیا، آپ ملک شام سے شراب لے کر کے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میری مدد کر اور چل اس پہاڑ کے اوپر سارے باٹلوں کو توڑ کر کے شراب بہا دوں، آگ لگا دوں۔ اور ایسا ہی کیا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، رداد اپنی سنائیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے دعائیں دی، اللہ تیری تجارت میں برکت عطا فرمائے، تم نے آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا کے اوپر۔ ہم اور آپ تو آج بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے شیخ الحدیث کے فتوے کو مانتے نہیں ہیں۔ کل کے لوگ بکری چرانے والے پر یقین کر کے وہ اپنی آخرت سنوارنے لگتے تھے، آج تو اچھے علماء، مفتیان کرام، محدثین کرام، دین کی خدمت کرنے والے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے سامنے کہتے ہیں، بھائیو اپنی آخرت بنا لو، مرنا ہے تجھے، آخرت بنا لو، مرنا ہے تجھے، قبر میں جانا ہے تجھے، جہنم سے بچنا ہے تو آخرت بنا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ لیکن کہتے ہیں مفتی تیرا فتویٰ اپنی جگہ، تیری تقریر اپنی جگہ، تیرا بیان اپنی جگہ، کریں گے ہم وہی جو میری مرضی ہوگی۔ کر لیجئے، جس وقت مرضی نہیں چلے گی تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے آخرت اور کیا ہے دنیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسے لوگ دنیا میں تجھے نظر آئیں گے اور ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں گے، اس وقت تم ذلیل و خوار رہو گے۔ کس کو کہا؟ اپنی امت کو کہا۔ کتنی بھی آپ تدبیریں کر لو گے، کتنی بھی آپ تدبیریں، تعلیم، تربیت اور اونچے عزائم اور اونچے مسائل، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس دن تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دو گے، دنیا والوں کو اللہ اس کے رسول پر ترجیح دو گے، دنیا والوں کے قانون کو قرآن کے قانون پر ترجیح دو گے، تم کامیاب نہیں ہوگے، تم ذلیل اور رسوا ہوگے۔ آج ہو رہے ہیں۔
دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو میری امت میں خصوصاً مسلمانوں میں جب دیکھو گے جو اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کریں گے اور شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تم ذلیل و خوار بن کر کے زندگی گزارو گے۔ آج ہم لوگ اپنی خواہشات پر زندگی گزاریں، ہماری مرضی ہم نماز پڑھیں گے، میری مرضی نہیں پڑھیں گے، کون کیا کر سکتا ہے؟ ہماری مرضی رہی تو دیکھو رمضان میں نماز پڑھ کے دکھا دیا نہیں دکھا دیا، اب ہماری مرضی ہے نہیں پڑھیں گے، کون کیا کر سکتا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اپنی نفس کی خواہشات۔ ہماری مرضی، ہم جھوٹ اس وقت نہیں بولے، اب تجارت نہیں کیے، اب میری مرضی ہے ہم جھوٹ بول کر کے تجارت کریں گے، کیا کر سکتے ہو؟ میری مرضی ہم آنکھ سے غلط دیکھیں، میری مرضی ہم زبان سے کچھ کریں، میری مرضی ہم زنا کریں، میری مرضی ہم ناچنے کودنے والوں کے ساتھ میں رہیں، میری مرضی ہم حلال کمائیں حرام کمائیں، کون روکنے والا ہے؟ نفس خواہشات۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا نے اپنی امت کے خیر فلاح و بہبود کے لیے کیا فرمائے؟ جب لوگ اپنی نفس خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے، ان کا دل جو کہے گا وہی کریں گے، نہ شریعت، نہ رسول، نہ قرآن، نہ صحابہ، نہ ولی، نہ کوئی بڑے، تو تم کتنی بھی تدبیریں کر لو، کتنے بھی تو کوششیں کر لو، کتنے بھی تو چالاکیاں کر لو، کتنے بھی تو پڑھا کر کے بڑی بڑی ڈگریاں سندیں سب رکھ لو، تم ذلیل ہی رہو گے، تم عزت والے نہیں بنو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اور جب تک کہ اس دنیا میں مسلمان اپنی مرضی پر نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، عزت بھی دی، ولایت بھی دیا، تقوی بھی دیا، قرآن بھی دیا، سب کچھ دیا، نام دیا، آج تک لوگ نام لے رہے ہیں، حکومتیں کر کے چلے گئے، کبھی الیکشن نہیں ہوا، کبھی ووٹ نہیں ڈالے گئے، کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کبھی کوئی غیر غلط کام نہیں ہوئے، اور 850 سال تک کے اس ملک میں لوگ حکومت کر کے صرف تقوی کی بنیاد پر چلے گئے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ، صحابہ کے دور کی بات بتا نہیں رہا ہوں، اور ان کے مقابلے میں ان کے زمانے میں جب بادشاہ نیک متقی ہوتا ہے تو رعایا بھی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور جب ملک کے لوگ بدمعاش ہوں گے تو ان کے ماتحت بھی بدمعاش ہوں گے۔ خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ اور ان کے مقابلے میں ان کے وقت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، بادشاہ بھی وقت کا ولی، اور ان کا کیا ہے، ان کا جو ماتحت میں حکومت میں رہنے سہنے والے وہ بھی وقت کے بڑے وقت کے ولی۔ نفس خواہشات، کیا جواب، کیا سوال؟ موت سے پہلے انہوں نے تو یہی تو کہا تھا کہ میرا نماز جنازہ وہی پڑھا سکتا ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں۔ کتنے؟ 3 خوبیاں ہوں، اگر 3 خوبیاں نہ ملے یہیں دفن کر دینا۔ حکومت کی بات بتا رہا ہوں، جنازہ رکھا گیا، تفصیل ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، دلی میں ان کا مزار ہے، ان کی قبر ہے، وہیں آرام کر رہے مہرولی میں۔ جنازہ رکھا گیا، اعلان ہوا کہ وہ ہے 3 خوبی والا جو آئے نماز جنازہ پڑھائے۔ پہلی خوبی کہ عصر کی سنت نہیں چھوٹی ہوئی ہو، دوسری خوبی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو، تیسری خوبی کبھی غیر محرم عورت پر نظر ڈال کر کے وہ شہوت نہ پیدا کیا ہو، اچانک پڑ گئی ہو گئی ہو، لیکن کسی اجنبی کے جس کے پاس یہ ہے وہی آ جائے۔ پورا مجمع لاکھوں کا تھا، بڑے بڑے وقت کے محدث لوگ تھے اس محفل میں اور اس مجمع میں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ کسی نے دیکھا کہ عصر کی سنت ہے تو تہجد نہیں ہے، تہجد ہے تو عصر کی سنت نہیں ہے۔ اگر عصر کی سنت کا پابند تہجد کی پابند تو یہ آنکھ کی پابند نہیں ہے۔ جھوٹے لوگ نہیں تھے، سچے لوگ تھے۔ اب تو جھوٹی خواب بتا کر کے لوگ نبوت کی دعویٰ کر لیتے ہیں،
ولی بن جاتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں، ہم کو ڈائریکٹ اللہ آ کر کے کہہ دیے تو بڑا میرا پرانا بندہ ہے، پکا بندہ ہے۔ لوگ جھوٹی جھوٹی خوابیں بتا کر کے آج کے لوگ ولی کے دعویٰ کرنے والے لوگ بن گئے۔ وہ دور زمانہ سچے لوگوں کو تھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی نہیں آگے بڑھا۔ جب گھنٹوں جنازہ رکھا رہ گیا اور اب اعلان ہوا تو کوئی اس محفل مجلس میں نہیں ہے، چلو اب یوں ہی دفن کر دیا جائے، بیچ مجمع سے ناٹے قد کا ایک انسان چہرے پر اپنی چادر ڈال کر کے چھپتے ہوئے آتے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین علیہ الرحمہ کے کفن چہرے سے ہٹاتے ہیں، بوسہ دیتے اور کہتے ہیں رے وقت کا ولی تو نے میرے راز فاش کر دیا، اگر یہ نہیں کہتا کہ یوں ہی دفن کر دے تو پھر میں نہیں آتا، میں ڈر سے آ گیا کہ کہیں اللہ مجھے قیامت کے دن پوچھ لے ایک میرے بندے کا نماز جنازہ اس شرط کے ساتھ رکا ہوا تھا اور میں نے تم کو ان خوبیوں کا مالک بنایا تھا، تم نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو مجھے جواب دینا میدان محشر میں مشکل ہو جاتا، اسی لیے آ گیا، لیکن تو نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ پیشانی پر بوسہ دیے اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ ملک کا بادشاہ ہے، خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کیا، کس پر عمل کیا؟ اللہ اور اس کے رسول، شریعت نے کہہ دی کہ سنت بھی پڑھو، اللہ کے رسول نے فرمایا تہجد بھی پڑھو، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، لہذا وہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیے بلکہ کیا کیے؟ شریعت اور دین کی پیروی کیے، رسول اللہ کی سنت کی پیروی کیے۔ اللہ نے وہ مقام دیا اور بغیر کسی الیکشن لڑے ہوئے کافی سالوں تک کے اس ملک کا بادشاہ بن کر کے زندگی گزارے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نفس خواہشات پر جب لوگ چلنے لگیں گے تم کتنی تدبیر کر لو، کتنی طاقت لگا لو، حالات نہیں تم بدل سکتے ہو، بدلنے کا کام میرا ہے اور حالات میں بدلتا ہوں تیرے اعمال کو دیکھ کر کے، تیری شہرت کو دیکھ کر کے نہیں۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنی رائے پر عمل کرنے لگیں گے اور دوسری رائے کو کیا کریں گے؟ نظر انداز کر دیں گے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے چاہے وہ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہو، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے چاہے وہ کتنے ہمدردی کے ساتھ قوم و ملت کی بات کر رہا ہو، ہم نہیں مانیں گے، ہم تو اپنی مانیں گے، ہم اپنی مرضی پر رائے پر عمل کریں گے، دوسروں کی بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، ارد گرد ہوں گے تو تم کبھی باعزت زندگی نہیں گزار سکتے ہو، اور وہ تمہارے لیے وہ وقت بڑا ذلیل و خوار کا ہوگا، تم پر لوگ غالب ہوں گے، تم مغلوب ہوگے۔ آج ہے نہیں؟ اب دیکھ لیجئے آ رہا ہے وقت، کون سا وقت؟ عید کا وقت ہے، کہہ لیجئے نا عید کا وقت آ رہا ہے، عید ہی کا وقت ہے، جو لوگ ووٹ بیچتے ہیں ان کے لیے عید ہے، کیا ہے؟ اب تو کپڑے بیچ لیے، خرید لیے لوگ، عید کے سب سامان خریدے گئے ہیں، اب کیا خریدیں گے؟ کیا بیچیں گے؟ ایمان بیچیں گے، ضمیر بیچیں گے، اپنی عزت بیچیں گے، اپنی ووٹ بیچیں گے، اپنی حیثیت بیچیں گے، اپنا دین بیچیں گے۔ وقت بھی ہے، لوگ انتظار میں ہے کب کیا ہو جائے، انتظار میں ہے۔ مسلمان ایسا مت بنو، مت بنو اللہ کے واسطے۔ اور کتنا ذلیل ہو گئی تم ووٹ بیچ بیچ کر کے، کتنے ذلیل ہوں گے ایسے لوگوں کے جو ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا قرآن، ہمارے نبی رسول دین اور مسلمانوں کی بیابرو کرتا پھرتا ہو، کب تک کہ ووٹ بیچو گے؟ ووٹ بیچنے والا مسلمان کبھی عزت نہیں پاتا ہے۔ ووٹ ایک شہادت ہے، کیا ہے؟ ٹھپا لگا دینا ایک شہادت ہے کہ ہم نے یہ شہادت، پہلے دور زمانے میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تقوی کی بنیاد پر لوگ کیا بادشاہ بناتے تھے، اب تقوی کی بنیاد پر بادشاہ نہیں بناتے ہیں اور کوئی حکومت پر نہیں آتا، بدماشی کی بنیاد پر آتے ہیں، چوری کی بنیاد پر آتے ہیں۔ جس کے پاس جتنی بدماشیاں، جس کا ریکارڈ جتنا خراب، جو جتنا بڑا قاتل، جو جتنا بڑا دادا گیر، یہ لوگ تو ہیں آج سماج میں،
اور ہم جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ ٹھپا اسے لوگوں کو لگا دیتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، یہ آدمی ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پیسے لے کر کے اگر اس طرح کی حرکتیں کیا، اگر کوئی مسلمان اس طرح کیا ہے تو یاد رکھیے کرنا اس کے لیے حرام 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 ہے۔ جس طرح سے شراب بیچ کر کے شراب کے پیسے کا کھانا حرام ہے، اسی لیے اسی طرح سے اونٹ کا بیچ کر کے پیسے لے لینا اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تبرک مت بنانا اونٹ کو، نہیں یہ صاحب بھی ہمارے ہی آدمی ہیں، یہ بھی میرے ہی آدمی ہیں، یہ میرے رشتہ دار کے ہیں، اس لیے ابا آپ ان کو دے دیجئے، امی ان کو دے دیں گے، ہم ان کو دے دیں گے اور وہ ان کے دے دیں گے، سب خوش ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ بھی میرے، یہ بھی میرے، وہ بھی میرے۔ ارے ووٹ الیکشن بہت اہم چیز ہے، ہاں وہ سب اپنی جگہ ہے، کام ہم کو یہاں تک کہ کرنا ہے، باقی کرنے والا اللہ ہے۔ ہم لوگ کتنے بھی دے دیں گے سب ووٹ، لیکن ایمان ہمارا اور آپ کا کیا؟ حکومت بنانے والا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، بادشاہوں کا بادشاہ، کہہ دیجئے میرے محبوب، بادشاہوں کا بادشاہ، تخت و تاج کا مالک، اتارنے والا، بیٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کو اور آپ کو شریعت اتنی ہی حکم دیتی ہے کہ تم صحیح جگہ پر اپنی گواہی، اپنی شہادت، اپنا ووٹ ڈال دو، باقی اللہ کے ذمے میں دعا کرو۔ یہ تبرک کے طرح ہنگامے بازیاں مت کیجئے میرے مسلمان بھائیو، بزرگو، جوانو، اتحاد پیدا کرو اس مسئلے میں۔ کبھی اگر کسی چیز میں نہیں اتحاد کی، کم سے کم اس میں کرو۔ کب تک کہ مسجدیں جلتی ہوئی دیکھنا چاہو گے؟ کب تک کہ بیابرو کی زندگی گزارو گے؟ کیا دماغ نہیں، سوچ نہیں، سمجھ نہیں؟ کیا دنیا کے حالات سے اگر کوئی کہہ دے اس وقت میں کہ ہم کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، لیکن صرف نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے الیکشن کا وقت بہت اہم آ رہا ہے، اس کی ضروری جو چیزیں ہیں فوراً اس کی تیاری کرنی چاہیے اور ایک متحد ہو کر کے ایک فیصلہ لینا چاہیے کہ ہمارے سماج میں ہمیں ہماری دنیا کی زندگی کی ضروریات سے زیادہ ہماری آخرت کی ضروریات کی تحفظ کے لیے کون صحیح کام کر سکتا ہے، ہم اسی کو چن کر کے لائیں گے۔ گلی سڑک بنا دینا، اگر اس نیت سے اگر ووٹ دیں گے کہ ہماری سڑکیں بناتے تو بنا دے گا، لیکن کیا کہے گا؟ مسجد میں تالا لگا دو، برداشت کریں گے؟ سڑک بنا دیا ہوں، تم نے سڑک کا ووٹ دیا تھا، بنا دیا، لیکن ہم تیری نمازیں اذان نہیں دینے دوں گا، پسند کریں گے؟ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہوشیار ہو جائیے، ہوش میں آئیے۔ ساری جگہوں پر میں فجر کی اذان ہو رہی، ہمارے یہاں آواز سے نہیں ہو رہی ہے۔ ہم لوگ تو ملک گھوم کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، جہاں سخت حکومت ہے وہاں بھی فجر کی اذان بڑی شان سے ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ہوش میں نہیں آئیں گے تو کب ہوش میں آئیں گے؟ ابھی بھی اگر شعور نہیں پیدا کریں گے، کیا کہا لیے رمضان مبارک میں گوشت کھانے کا مسلمان بنا ہے؟ اسی لیے ہو اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، بڑوں کی رائے لیجئے، صحیح جو رہنمائی کرتے ہیں ان کی رائے لیجئے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا ووٹ غلط ہو جائے تو اللہ سے دعا کیجئے، دعا کثرت سے کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات ایسے آتے تھے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ظالموں کو بھی ہمارے موافق بنا دیجئے، اے اللہ اگر حکومت تو اسی کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دل تیرے قبضے میں ہوں اس کا، اے اللہ اس کو میرے لیے نرم بنا دیجئے۔ کون دعا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر مکے والوں کی، مکے کی سرداری آپ نے مقدر کر دی ہے تو اتنا کر دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے اس کے دل میں نرمی عطا فرما دیجئے۔ یہی دعا کیجئے۔ اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو میرے بھائیو بزرگوں پھر ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیے، اور آگے کوئی آپ کو اچھائی نہیں دکھائی دے گی، اس سے بڑھ کر کے اور آپ کیا ہوگا؟
اس لیے الیکشن میں ہوشیاری کے ساتھ چرچے بازی مت کیجیے، ہلڑ بازی مت کیجیے، بٹیے مت، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی۔ اور وہ لیڈر اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خدمت کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پر غور دیکھیے، اس کی ریکارڈ دیکھیے، پیچھے دیکھیے وہ کیا کیا تھا پہلے۔ اتنا تو ہے، بیٹی رشتہ لانے کے لیے CBI کے طرح جانچ کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جائیں گے تو ایک رشتہ دیکھنے کے لیے اماں کی الگ رائے، ابا کی الگ رائے، آج 1 مرتبہ دیکھیں گے، 2 مرتبہ دیکھیں گے، 3 مرتبہ دیکھیں گے، 10 مرتبہ دیکھیں گے، اتنا دیکھیں گے، اتنا کھائیں گے کہ ایک شادی ہو جاتی پوری۔ اور پھر آخر میں کہیں گے کہ نہیں ذرا لڑکی والے کے ناک ٹیڑھی ہے، ارے تو پیدا کیا ہے، تو اتنا تجربہ رکھتے ہو تو ایک لیڈر کے بارے میں تجربہ نہیں ہے؟ یہ 5 سال پہلے کیا کیا تھا، اس سے پہلے کیا کیا تھا، اس سے پہلے اس کی کیا ریکارڈ ہے، اس کو دینے سے کیا ہماری قوم کو بھلا ہوگا، ہمارے دین کا کچھ بھلا ہوگا، یہ کچھ کر دے گا؟ اگر اتنا بھی تجربہ نہیں ہے تو چپ چاپ بیٹھو سو کر کے، اللہ بنا لے گا، ہم جیسے لوگوں کو ہٹا کر کیجیے اور کو نہیں آئے گا۔ اسی لیے جب تجربہ ہے، اس کی ریکارڈیں موجود ہے ہمارے سامنے، تو اچھے لوگوں کا انتخاب کیجیے۔ کس کا؟ اچھے لوگوں کا انتخاب کیجیے۔ اور سب سے پہلی ترجیح کیا دینا ہے؟ دین کو ترجیح دیجیے، دنیا کو ترجیح مت دیجیے۔ یہ میری سڑکیں بنا دے گا، میرے نالے بنا دے گا، میرے گھر کے دروازے بنا دے گا، میرا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ پہلی نظر یہ ہو کہ ہماری شریعت پر مجھے عمل کرنے کا پاورفل کون کرے گا، کون سپورٹ کرے گا؟ میری بیٹیوں کو اگر کالج میں رسوا کرے گا، کون اس کے سر پر آنچل ڈالنے والا، مجاہد اور قربانیاں دینے والا بنے گا؟ ہماری مسجدوں پر اگر اذان کی کوئی بات آئے گی، کون پہلے کھڑا ہوگا؟ ہمارے مسلمان علماء مدارس پر اگر کسی طرح کوئی حملہ ہوگا، کون سامنے آئے گا؟ دین کو ترجیح دیجئے، دنیا کو ترجیح مت دیجئے۔ الیکشن میں ہوتا ہے، دنیا کو ہم ترجیح دیتے ہیں، دین کو نہیں دیتے ہیں، تو اللہ ہم سب کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، بزرگوں، جوانوں، اپنے اندر فکر پیدا کرو، جوڑو لوگوں کو، اپنے اندر ایک تبدیلیاں لائیے۔ بار بار اللہ موقع نہیں دیتا ہے، ایک مرتبہ اگر چک جاتا ہے تو کتنے 5 سالوں تک کیا پریشان رہیں گے۔ کیا درد پوچھو ان سے جو بھائی ہمارے جیلوں میں بند ہیں، جا کے درد پوچھیے ان کی بیوی اور بیٹیوں سے کہ تیرا رمضان کیسا گزرا، جا کے درد لیجئے کہ بیماری کے وقت میں تیرے اوپر کیا حالات گزرتے ہیں۔ وہ بھی تو مسلمان بھائی ہیں، کیا اور لوگوں کو جیل میں ڈلوانا ہے کیا؟ اور لوگوں کو اسی طرح ذلیل کرانا ہے کیا؟ آپ ادھر ادھر ووٹ ڈال کر کے ایسے ہی حرکتیں کریں گے کیا؟ اگر نہیں ہے تو اپنے علاقے کو اچھے لوگوں کو لائیے، اچھے لوگوں کو چنیے، جن کا ریکارڈ اچھا ہے، جن کے اندر دین اور حمیت اور اللہ، اس کے رسول، اس کے نظروں میں زیادہ ہے، مسلمان کے لیے خیر، فلاح، بہبودی کا جس کے اندر تڑپ اور شوق ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ ووٹ کو تبرک اور مسجد کا بوندی مت سمجھیے، ہیں یا مزار شریف کا کوئی پھول پنکھڑیاں مت سمجھیے، آپ بھی لے لیجیے، آپ بھی لے لیجیے، آپ بھی لے لیجیے، نہیں، ایک ہی کو دینا ہے، جس کو بھی اتحاد اتفاق سے بڑوں کا مشورہ ہو جائے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، بزرگوں، تیسری بات، پیسہ ہرگز مت لیجیے۔ یہ نوشے کا تحفہ اور عیدی کا تحفہ نہیں ہے، کہ نہیں آئے تھے اپنے دے دیے، لے لو فقیر بن جاؤ گے، تم لے لو فقیر بن جاؤ گے۔ ایسے وہ لینے والے لوگ ہمیشہ فقیر ہی بنے رہتے ہیں، اس لیے حرام ہے لینا، حرام ہے لینا۔ بلکہ کہہ دیجئے ہم ووٹ آپ ہی کو ڈالیں گے، لیکن الیکشن کے نام سے ہم پیسہ نہیں لیں گے۔ تقویٰ بنائیے، انشاءاللہ اچھا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں جب کر لیں گے، انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ پہلی چیز، ہم کو دنیا کو کس پر؟ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، اپنے بڑوں کی رائے پر عمل کرنی ہے۔ تیسری جو چیز ہے میرے بھائیو بزرگوں، وہ کیا کرنی؟ اپنی خواہش پر نہیں، بلکہ اللہ، اس کے رسول اور شریعت کے خواہش پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ جو چاہے گا بہتر وہی کر سکتا ہے۔